أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، بندہ نچیز عبید اللہ لطیف، خادم مجاہدین ختم نبوت ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئی ویڈیو لے کر کے۔ آج کی یہ نئی ویڈیو یہ انصاف 3 واٹس ایپ گروپ میں امت مرزائیہ کے مربی مظفر احمد صاحب کے ساتھ ہونے والے مناظرے کے تیسرے حصے پر مشتمل ہے۔ یاد رہے کہ مناظرہ اس موضوع پر تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا اطاعت کامل اطاعت رسول کی بنیاد پر دعوی نبوت جو ہے، یعنی ان کا یہ دعویٰ کہ اسے نبوت کامل اطاعت کی بنا پر ملی ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس پر تھا۔ تو آئیے، جیسا کہ پہلے 2 حصوں میں آپ نے دیکھا کہ مظفر صاحب میری کسی ایک بھی بات کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکے، تو پھر آگے جو گفتگو ہوئی وہ ملاحظہ کیجیے۔ جی مظفر صاحب، لگتا ہے کہ آپ کی نا بات سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ آپ نے جو رٹایا تھا وہ اس سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ جناب آپ نے پہلے بتایا نہیں کہ اگر اعتراض ہونے میری تیاری تھی۔ دیکھیے میری بات سنیں، جب یہ دعویٰ میں نے اپنا پیش کیا تو کچھ سوچ سمجھ کر پیش کیا تھا۔ میں آپ پر واضح کر دوں کہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے اعتراض کی حقیقت نہیں ہے۔ کیوں حقیقت نہیں ہے؟ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش والبذی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نہ تو طعنہ دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ بے حیا اور نہ ہی فحش گو، یعنی فحش گو بھی نہیں ہوتا، طعنہ دینے والا بھی نہیں ہوتا، لعنت کرنے والا بھی نہیں ہوتا اور بے حیا بھی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ میں نے اپنی پہلی آڈیوز میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ میں بتاؤں گا کہ مرزا صاحب کے اندر یہ 4 خوبیاں موجود تھیں اور وہ مومن نہیں تھے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے تھے۔ اس کے اوپر میں نے آپ پر واضح کی یہ انجاماتم کی تحریر روحانی خزائن جلد 11 کی صفحہ نمبر 329 اور 330 پر کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے واضح طور پہ لکھا ہے ایسا ہی ذرا انصاف کرنا چاہیے کہ کس قوت اور چمک سے تصوف اور خصوف کی پیشگوئی پوری ہوئی اور ہمارے دعویٰ پر آسمان نے گواہی دی، مگر اس زمانہ کے ظالم مولوی سے بھی منکر ہے، خاص کر رئیس الدجالین عبدالحق غزنوی اور اس کا تمام گروہ علیہم نعال لعن اللہ الف مرہ، یعنی ان پر 10 لاکھ جوتے اور اللہ کی لعنتیں۔ پھر دوسری بات جو میں نے پیش کی آپ کے سامنے، یہ نور الحق کا حوالہ صفحہ، یہ 5 صفحے 6 صفحات جو انہوں نے کالے کیے ہوئے ہیں لعنت لعنت لکھ کر کے۔ پھر اسی طرح میں نے مرزا صاحب کا ہی ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا جس میں مرزا صاحب واضح طور پہ لکھتے ہیں کہ لعنت بازی صدیقوں کا کام نہیں اور مومن لعان نہیں ہوتا۔ یہ کس جگہ پہ لکھا؟ ازالہ حام ہے، روحانی خزائن کی جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 456 پر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ لعنت بازی صدیقوں کا کام نہیں اور مومن لعان نہیں ہوتا، اور خود لعنت لعنت کے صفحات سے 5 لفظات سے 5-6 صفحات کالے سیاہ کر دیے۔ اب آتا ہوں مرزا صاحب کی طعنہ زنی کی طرف۔ اس وقت میرے ہاتھ میں روحانی خزائن کی جلد 10 ہے، اس میں مرزا صاحب کا آریہ دھرم آریہ مذہب کو طعنہ دیتے ہوئے اور فحش گوئی کا ارتکاب کرتے ہوئے اور بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہوئے لکھتے ہیں چپکے چپکے حرام کروانا آریوں کا اصول بھاری ہے، زن بیگانہ پر یہ شیدا ہیں جس کو دیکھو وہی شکاری ہے، غیر مردوں سے مانگنا نطفہ سخت خبث اور نابکاری ہے، غیر کے ساتھ جو کہ سوتی ہے وہ نہ بیوی زن بازاری ہے،
नाम औलाद के हसूल का है, सारी शहवत की बेकरारी है। बेटा बेटा पुकारती है, गलत यार को उसकी आहोजारी है। 10 से करवा चुकी जना लेकिन पाक दामन अभी बेचारी है। लाला साहब भी कैसे अहमक हैं, उनकी लाली ने अकल मारी है। उसके यारों को देखने के लिए सरे बाजार उनकी बारी है। जोरो जी पर फिदा है ये जी से, वो नेगवी पे अपने वारी है। शर्मो गैरत जरा नहीं बाकी, किस कदर उनमें बर्दबारी है। कभी मर्द की तलाश उन्हें खूब जोरों की हकदारी है। तो मिर्जा साहब ने ये आर्या धर्म में रूहानी खजान जिल्द 10 सफ़ा नंबर 75 और 76 पर ये अशार लिखे हैं। क्या ये तानाज़नी नहीं? क्या ये बेहुदा गोई नहीं? क्या ये फहाशी नहीं? फिर इससे हट करके इसी आर्या धर्म के अंदर एक पूरा किस्सा बयान किया है आर्यों का ताने देते हुए। अगर वो किस्सा पढ़ लिया जाए तो यकीन जानिए सेक्स और कोक शास्त्र और बेहयाई और फहाशी की इंतहा है उस किस्से में। अल्लाह ताला ने तो कुरान करीम में फरमाया कि फहाशी के करीब भी ना जाओ, ज़ाहिरी तौर पर भी और पोशीदा तौर पर भी। लेकिन मिर्जा साहब लोगों के सामने फहाशी के वो मदारज बयान कर रहे हैं, इंतहा कर रहे हैं। और इस किस्से में वाज़ेह तौर पे लिखा है कि जनाब वो पहले एक औरत थी, उस नेवक करवाने के लिए उसने फलां पंडित के लिए गई, फलां नहीं मिला तो दूसरे के पास गई, दूसरा नहीं मिला तीसरे के पास गई। ये सफ़ा नंबर 33 पे शुरू है। सफ़ा नंबर 33 आर्या धर्म रूहानी खजान जिल्द 10 सफ़ा नंबर 33 से 35-36 तक है। ये इंशाअल्लाह मैं अपनी कुछ हिस्सा इसी टर्न में और कुछ दूसरी टर्न में पढ़ के सुनाऊंगा। तो फिर आगे मैं बात करूंगा आपसे कि मिर्जा साहब ने उस हदीस की मखालफत करते हुए लानत भी डाली, ताना जनी भी की और बेहयाई को भी फरोग दिया और फहाशी को भी फरोग दिया। सुनिए, मिर्जा साहब लिखते हैं कि जब रामदेई ये सब बातें कह चुकी तो लाला ने कहा कि चुप रहो, अब जो हुआ सो हुआ, ऐसा ना हो कि शरीक सुने। ये लीजिए, लिखते हैं मिर्जा साहब ये सफ़ा नंबर 31 पर कि एक मुअज़्ज़ज़ आरिया के घर में औलाद नहीं होती, दूसरी शादी कर नहीं सकता कि वीद की रूह से हराम है, आखिर नियोग की ठहरती है। यार दोस्त मशवरा देते हैं कि लाला साहब नियोग कराने औलाद बहुत, लाला साहब से नियोग कराइए, औलाद बहुत हो जाएगी। एक यूं उठता है कि मेहर सिंह जो इसी मोहल्ला में रहता है उस काम के बहुत लायक है। लाला बहारी लाल ने उससे नियोग कराया था, लड़का पैदा हो गया। ये लाला लड़का पैदा होने का नाम सुनकर बाग बाग हो गया। बोला महाराज आप ही ने सब काम करने हैं, मैं तो मेहर सिंह का वाकिफ भी नहीं। महाराज शरीरो नफ्स बोले कि हाँ हम समझा देंगे, रात को आ जाएगा। मेहर सिंह को खबर दी गई कि वो मोहल्ला में एक मशहूर कमारबाज, अव्वल नंबर का बदमाश और हरामकार था। सुनते ही बहुत खुश हो गया और उन्हीं कामों को वो चाहता था, फिर उससे ज्यादा उसको क्या चाहिए था? एक नौजवान औरत और फिर खूबसूरत शाम होते ही आ मौजूद हो। लाला साहब ने पहले ही दलाला औरतों की तरह एक कोठरी में नरम बिस्तर बछवा रखा था और कुछ दूध और हलवा भी 2 बर्तनों में सराहने की ताक में रखवा दिया था अगर बैरज दाता को ज़ौफ हो तो खा पी लेवे। फिर क्या था, आते ही बैरज दाता ने लाला दयूस के नामो नमूस का शीशा तोड़ दिया और वो बदबख्त औरत तमाम रात उससे मुंह काला कराती रही। और उस पलीद ने जो शहाबत का मारा था, नहायत काबिल शर्म उस औरत से हरकतें की और लाला बाहर के दलान में सोए और तमाम रात अपने कानों से बेहयाई की बातें सुनते रहे। बाकी तफसील इंशाल्लाह दूसरी टर्म में मैं अपनी 2 या 3 ऑडियो में कोशिश करूंगा कि 2 ऑडियो में हो जाए। अगर 2 ना हो तो 3 ऑडियो में ये पूरा किस्सा पढ़ के सुनाऊंगा और साबित करूंगा कि मिर्जा साहब ने फहाशी को इख्तियार किया, बेहयाई को इख्तियार किया, लान तान की, दोनों काम किए। ये हजरात ग्रामी कदर, ये साबर भाई ने टेक्स्ट किया कि शराइत मकालमा के मुताबिक 2 घंटे पूरे होते ही मकालमा ख़त्म करने का ऐलान कर दिया जाएगा। मुनाज़रीन हजरात से इल्तमास है कि टाइम ख़त्म होने से पहले अपने अपने दलाइल मुकम्मल कर लें। टाइम ख़त्म होने के बाद किसी मुनाज़िर को दलाइल देने की इजाज़त ना होगी। याद रहे शराइत मकालमा के मुताबिक मकालमा 10:25 पर शुरू हुआ था और 12:25 पर ख़त्म किया जाएगा। तो इसके बाद मुज़फ़्फ़र साहब ने जो ऑडियोज़ की वो समाअत फरमाइए।
جی میں نے آپ کی آڈیو سنی ہے، میں ابھی ان کا جواب دیتا ہوں. میں چند باتیں مرزا صاحب کی جو ہیں وہ ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر دوسری آڈیو میں ساتھ ہی سب کا جواب بھی دے دوں گا. مرزا صاحب نے اپنی کامل اطاعت سے متعلق اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے متعلق جو عظیم شان کلام لکھا ہے ان میں سے چند اقتباسات ہیں. اے تمام وہ لوگوں جو زمین پر رہتے ہو، اور اے تمام وہ انسانی روحو جو مشرق اور مغرب میں آباد ہو، میں پورے زور کے ساتھ آپ کو اس طرف دعوت کرتا ہوں کہ اب زمین پر سچا مذہب صرف اسلام ہے، اور سچا خدا بھی وہی خدا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، اور ہمیشہ کی روحانی زندگی والا نبی اور جلال اور تقدس کے تخت پر بیٹھنے والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی روحانی زندگی اور پاک جلال کا ہمیں یہ ثبوت ملا ہے کہ اس کی پیروی اور محبت سے ہم روح القدس اور خدا کے مکالمہ اور آسمانی نشانوں کے انعام پاتے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں اسی طرح یہ آپ کو، کیونکہ موضوع یہ تھا کہ آپ کی اطاعت، تو میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جہاں آپ نے اطاعت میں بڑے پرجوش طریق پر فرمایا کہ اطاعت کیا چیز ہے اور کس طریقے سے آپ نے اس کے متعلق کلام فرمایا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ عیسائی مشنوں نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بے شمار بہتان گھڑے ہیں، میرے دل کو کسی چیز نے بھی اتنا دکھ نہیں پہنچایا جتنا کہ ان لوگوں کے اس ہنسی ٹھٹے نے پہنچایا ہے جو وہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کرتے رہتے ہیں. ان کے دل آزار طعن و تشنیع نے جو حضرت خیر البشر کی ذات والا صفات کے خلاف کرتے ہیں، میرے دل کو سخت زخمی کر رکھا ہے. خدا کی قسم اگر میری ساری اولاد اور اولاد کی اولاد اور میرے سارے دوست اور میرے سارے معاون و مددگار میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیے جائیں، اور خود میرے اپنے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں، اور میری آنکھ کی پتلی نکال پھینکی جائے، اور میں اپنی تمام مرادوں سے محروم کر دیا جاؤں، اور اپنی تمام خوشیوں اور تمام آسائشوں کو کھو بیٹھوں، تو ان ساری باتوں کے مقابل پر بھی میرے لیے یہ صدمہ زیادہ بھاری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ناپاک حملے کیے جائیں. بس اے میرے آسمانی آقا، تو ہم پر اپنی رحمت اور نصرت کی نظر فرما اور ہمیں اس ابتلاء عظیم سے نجات بخش. یہ جو عیسائیوں نے جو ابتلاء کیا تھا، جو خلاف باتیں کرتے تھے. پھر آپ ایک اور جگہ یہ فرماتے ہیں کہ جاہل اور نادان لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ آسمان پر زندہ ہے، حالانکہ زندہ ہونے کے علامات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں پاتا ہوں. وہ خدا جس کو دنیا نہیں جانتی، ہم نے اس خدا کو اس نبی کے ذریعے سے دیکھ لیا، اور وہ وحی الہی کا دروازہ جو دوسری قوموں پر بند ہے، ہمارے پر محض اس نبی کی برکت سے کھولا گیا. اور وہ معجزات جو غیر قومیں صرف قصوں اور کہانیوں کے طور پر بیان کرتی ہیں، ہم نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے وہ معجزات بھی دیکھ لیے، اور ہم نے اس نبی کا وہ مرتبہ پایا جس کے آگے کوئی مرتبہ نہیں، مگر تعجب کہ دنیا اس سے بے خبر ہے. اب میں ان کے جو انہوں نے اعتراضات پیش کیے ہیں، بڑے دلچسپ اعتراضات پیش کیے ہیں. یہ صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان میں اس قسم کا ہیجان پیدا کیا جائے کہ نعوذ باللہ دیکھو کیسی فحش کلامی ہو رہی ہے، کس قسم کی باتیں لکھی جا رہی ہیں. آپ کا کلام کو آپ کے 90 کے قریب کتب لکھی ہیں آپ نے، اتنا عظیم الشان خدا اور رسول کے متعلق اور اسلام کے عظیم الشان محاسن کو بیان کیا ہے. ان چیزوں کی طرف تو آپ کا دھیان ہی نہیں جاتا. آپ کے تعصب کی آنکھ ایسی ہے کہ آپ سچائی اور اچھی چیزوں کو دیکھ ہی نہیں سکتے، برداشت نہیں آپ سے ہوتی ہیں. آپ کا 99% وہ کلام ہے جس سے دنیا وجد میں آ جاتی ہے، اور بہت سارے ہندو، عیسائی، سکھ، دنیا کے ہر لوگ جو ہیں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. وہ تو آپ کو نظر نہیں آتے، اور اس پہ آپ کو ذرا بھی نہیں ہوتا کہ ہاں ایک شخص نے کیا عظیم الشان خدمات انجام دی ہیں. صرف تعصب کی وجہ سے وہ چیزیں ڈھونڈتے ہیں جس پہ اعتراض پیدا ہو. اب آپ نے یہ جو باتیں کی ہیں، جو دراصل حضرت مسیح موعود نے، مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہندو اور آریوں کے متعلق عظیم الشان کام کیا ہے، اور آپ کے ان کی تعلیمات پر ایسے زبردست حجتیں بیان کی ہیں. اور یہ جو عبارتیں آپ پڑھ رہے ہیں، دراصل یہ بتایا کہ کیا یہ خدا تعالیٰ کی تعلیم ہو سکتی ہے. یہ ویدوں کی تعلیم میں یہ موجود ہے، یہ ان کے عقائد ہیں.
تو بتایا ان عقائد کو کھول کر کہ ان عقائد کو آپ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں. دیکھیں اگر ناولوں میں باتیں لکھی ہوں، قصے کہانیاں اور طرح کے دنیا کے ورغلانے کی کوشش ہو، فحش گوئی میں لے جانا ہو، تو پھر آپ اعتراض کریں. لیکن ان کی اس حال کو جو دنیا اس کو مانتی ہے، تسلیم کرتی ہے، اور یہ مشاہدے سے ہیں، بہت ساری اس پہ ناول لکھے گئے ہیں، فلمیں بھی گئی ہیں، ان کی ان جو ہندوؤں میں جو یہ رسومات ہیں ان کو وہ نیوگ اور اپنی خدائی تعلیمات کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو آپ کے لیے ضروری تھا کہ آپ ان کو پوری طرح بیان کرتے اور پھر کہتے کہ کیسے ممکن ہے کہ یہ آپ ان تعلیمات کو خدا قدر کی طرف منسوب کریں. آپ پھر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ صرف آپ نے وہ حصہ دیکھ لیا جس میں آپ کو بظاہر لگتا ہے کہ بہت فحش کلامی کی گئی ہے، بہت برا سلوک کیا گیا. دراصل آپ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کیونکہ عقل آنکھ کے اوپر تعصب کی اینک ہے کہ مرزا صاحب نے ان تعلیمات کو پکڑا، چنا جو ان کے مذہبی تعلیمات کی طرف منسوب ہوتی ہے، اور وہ عام معاشرے میں وہ رائج تھی. اور آپ نے اس مثال کو پھر منو ان پک کر کے بتایا کہ یہ دیکھو یہ ہوتا ہے، یہ تمہاری کتاب میں ہے، کتابوں میں، اور پھر یہ اس کے نتیجے سے تم لوگ یہ پریکٹس کرتے ہو ہر وقت، اور اس کی مثال دی، اور پھر سمجھایا کہ خدا تعالیٰ کی تعلیم نہیں ہو سکتی. تو آپ کیونکہ سیاق و سباب نہیں پڑھتے، آپ صرف اعتراض کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کو اعتراض ہو جاتے ہیں. امید ہے میرا جواب آپ کو مل گیا ہے. سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، جن کو خدا تعالیٰ نے ہدایت دینی ہے وہ سمجھ جائیں گے اس بات کو. جزاکم اللہ. اوور. جی محترم مظفر صاحب، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے نہ ہی میرے اس سوال پر کسی قسم کا کوئی تسلی بخش جواب دیا کہ مرزا صاحب نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی صریح نافرمانی کی کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ شہداء کو مردہ نہ کہو، لیکن انہوں نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مردہ کہا. پھر آپ نے کہا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو بھی مشرک مان لیں کیونکہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میرا چاند بھی خدا ہے، سورج خدا ہے. اس کا بھی میں نے آپ پر واضح تسلی بخش جواب دیا، لیکن آپ نے اس پر بھی کوئی کمنٹ نہیں کیا، نہ ہی اپنی غلطی پر معذرت کی. نمبر 3، آپ نے جو یہ بات کی ہے کہ مرزا صاحب نے لکھا کہ وہ سچا خدا ہے جس نے وحی کے ذریعے ساری چیزیں بیان کی، وہی مرزا صاحب لکھتے ہیں وہ سچا خدا ہے جس نے قادیاں میں اپنے رسول کو بھیجا. یعنی اگر جو شخص خدا جن کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا صاحب سچے رسول نہیں ہیں، کذاب و دجال ہیں، جھوٹے ہیں، تو ان کا خدا جو ہے وہ جھوٹا ہے، مرزا صاحب کا خدا یلاش سچا ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں. باقی تیسری بات جو آریہ دھرم کے حوالے سے ہے، اس سے قبل آپ نے ایک اور بات کی، میں اس پر بات کر لوں پہلے. کہ جناب عیسائیوں کے بارے میں بڑا کچھ لکھا ہے کہ ان سے سینہ پھٹ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ تحریر لمبی چوڑی آپ نے پڑھ کے سنائی مرزا صاحب کی. لیکن آئیے میں آپ کے سامنے یہ بتا دوں کہ مرزا صاحب نے عیسائی پادریوں کے بارے میں یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اہانت کرتے ہوئے جو کچھ لکھا ہے، اس پر بھی میرا اعتراض ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا مت کہو، مبادا وہ مقابلے میں سچے خدا کو برا کہنا شروع کر دیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا قرآن کریم میں. لیکن اس کے برعکس مرزا صاحب نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا، بلکہ عیسائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، یسوع مسیح کو خدا مانتے ہیں، اور مرزا صاحب نے ان کی قدم قدم پر توہین کیا. یہ قرآن کریم کی آیت سناتا ہوں آپ کو. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور انہیں گالی نہ دو جنہیں یہ لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، بس وہ زیادتی کرتے ہوئے کچھ جانے بغیر اللہ کو گالی دیں گے. اور یہی کام مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے کیا کہ جناب یسوع مسیح کو گالیاں دیں اور ہندوؤں کے بارے میں لکھا کہ ان کا پرمیشر یعنی ان کا خدا ناف سے 10 انگلی نیچے ہے، سمجھنے والے سمجھیں. یہ گالیاں دی، قرآن کریم کے اس حکم کی خلاف ورزی کی، اور انہوں نے جواب میں اللہ تعالیٰ کو گالیاں دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواسات کی. لیکن افسوس کہ آپ کی آنکھوں پر عقدی عقیدت اور کی پٹی بندھی ہوئی ہے، اندھی عقیدت کی. سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں آپ کی جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہیں کہ آپ سوچنے کے لیے تیار نہیں. اگلی آڈیو میں بتاتا ہوں کہ مرزا صاحب نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ لکھا، انتہائی غلیظ اور گھٹیا زبان استعمال کی،
कुरान करीम की मुखालफत करते हुए, जबकि कुरान करीम में तो मना किया गया कि जिसको वो अल्लाह के अलावा पुकारते हैं उनको गाली ना दो, मुबादा ये अल्लाह ताला को गाली दें। इसके जवाब में मिर्जा साहब ने क्या कहा, तो मैंने जो ईसाई पादरियों के बारे में लिखा या ईसा अलैहिस्सलाम पर तानो तशनी की, वो इस्लाम के दफा के लिए नहीं बल्कि ईसाई पादरियों को मुसलमानों से बचाने के लिए ये मिर्जा साहब की तहरीर पेश करता हूँ। जी हाँ, मिर्जा साहब अपनी किताब तरियाकुल कलूब में रूहानी किसान जिल्द 15 के 700 सफ़ा 490 और 91 पर लिखते हैं, 490 और 491 पर, कि मैं इस बात का भी इकरारी हूँ कि जबकि बाद पादरियों और ईसाई मिशनरियों की तहरीर नहायत सख्त हो गई और हद तदाल से बढ़ गई, बिलखसूस पर्चा नूर अफशा में जो एक ईसाई अखबार लुधियाना से निकलता है, नहायत गंदी तहरीरें शाये हुई और इन मुअल्लिफीन ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत नाउज़ुबिल्लाह ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये शख्स डाकू था, चोर था, जनाकार था, और सदा पर्चों में ये शाया किया कि ये शख्स अपनी लड़की पर बदनीयती से आशिक था और बाएं हमा झूठा था और लूटमार और खून करना उसका काम था। तो मुझे ऐसी किताबों और अखबारों के पढ़ने से यह अंदेशा दिल में पैदा हुआ कि मबादा मुसलमानों के दिलों पर जो एक जोश रखने वाली कौम है, इन कलमात का कोई सख्त इश्तहाल देने वाला असर पैदा हो। तब मैंने इन जोशों को ठंडा करने के लिए अपनी सही और पाक नीयत से यही मुनासिब समझा कि इस आम जोश के दबाने के लिए हिकमत अमली यही है कि इन तहरीरात का किसी कदर सख्ती से जवाब दिया जाए तासरीउल गज़ब इंसानों के जोश फर हो जाएं और मुल्क में कोई बेअमनी पैदा ना हो। तब मैंने बिलमकाबल ऐसी किताबों के जिनमें कमाल सख्ती से बदज़बानी की गई थी, चंद ऐसी किताबें लिखी जिनमें किसी कदर बिलमकाबल सख्ती थी, क्योंकि मेरे कॉन्शंस ने कतई तौर पर मुझे फतवा दिया कि इस्लाम में जो बहुत से वहशियाना जोश वाले आदमी मौजूद हैं, उनके गैज़ो गज़ब की आग बुझाने के लिए ये तरीक काफ़ी होगा, क्योंकि इवज़ मुआवजा के बाद कोई गिला बाकी नहीं रहता। तो ये मेरी पेशबनी की तदबीर सही निकली और इन किताबों का ये असर हुआ कि हज़ार मुसलमान जो पादरी मादुद्दीन वगैरह लोगों की तेज़ और गंदी तहरीरों से इश्तहाल में आ चुके थे, यक दफ़ा उनके इश्तहाल फर्ब हो गए। और सुनिए ये बात मिर्जा साहब ने लिखी, आगे लिखते हैं, सो मुझसे पादरियों के मुकाबल पर जो कुछ वकू में आया यही है कि हिकमत अमली से बाज़ वहशी मुसलमानों को खुश किया गया, और मैं दावे से कहता हूँ कि मैं तमाम मुसलमानों में से अव्वल दर्जा का खैर खा गवर्नमेंट अंग्रेजी का हूँ, क्योंकि मुझे 3 बातों ने खैर खाई में अव्वल दर्जा का बना दिया। नंबर 1 वालिद मरहूम के असर ने, नंबर 2 इस गवर्नमेंट आलिया के एहसानों ने, नंबर 3 खुदा ताला के इल्हाम ने। ये मिर्जा साहब ने ईसाई पादरियों को बचाने के लिए मुसलमानों से और मुसलमानों को वैशी और पता नहीं क्या क्या अलकाबात दिए हैं। मिर्जा साहब ने जो कि मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर कफ़ार के खिलाफ उनकी बेहकनी और उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे जी, उनके जोश को ठंडा करने के लिए और इन पादरियों को बचाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। अब ये आर्या धर्म जिसके बारे में कहते हैं कि बड़ी जबरदस्त किताब है, काश कि आपने वो आर्या धर्म पढ़ी होती, लेकिन आपको पढ़ने की तौफीक नहीं, आप तो अंधी अकीदत में मुतला हैं। उसी आर्या धर्म के किताब में शुरू में किस तरीके से मिर्जा साहब लिखते हैं कि वाज़ेह तौर पर माजरत के साथ एक छोटी सी ऑडियो अगली मैं करूंगा इसकी इजाज़त लेकर के, क्योंकि सिर्फ एक सफ़ा आपको पढ़ के सुनाना है ताकि पता चले कि मिर्जा साहब ने आर्या धर्म किस तरीके से लिखी और किस तरीके से जो है आर्या मजहब को दावत दी कि वो मुसलमानों के खिलाफ जो मर्जी चाहे करें। जी मोहतरम, मिर्जा साहब लिखते हैं आर्या धर्म के हवाले से, जिसमें ये सारी खराफात मौजूद है। इंशाल्लाह वो तहरीरें पढ़ कर सुनाऊंगा मैं आपको कि कैसे कैसे फहाशी पे मबनी है। मिर्जा साहब लिखते हैं कि इस मुख्तसर रसाला के लिखने का ये मूजब है कि एक मुद्दत हुई मुझे बाद लोगों की ज़बानी मालूम हुआ था कि पंडित दयानत साहब अपनी किताबों में इस बात पर बहुत ही जोर दे रहे हैं कि आर्या लोग ज़रूर रस्म नियोग को अपनी बीवियों और बहू बेटियों में वैध की शराइत के मुवाफिक जारी करें। मैंने इन खबरों को सुनकर बाबर न किया और ख्याल किया कि ये दुश्मनों का इफ्तरा होगा। भला ये क्यों कर मुमकिन है कि शरीफ लोग अपनी पाक दामन औरतों को सिर्फ औलाद की ख्वाहिश से गैर मर्दों से हम बिस्तर करावें। मगर मैं चुपके बाजारियों से पूछता रहा कि ये क्या बात है। वो साफ इनकार करते रहे कि ये बयानात गलत हैं, ऐसा हरगिज नहीं। मगर मैं देखता था कि बाद के चेहरों पर इनकार के वक्त कुछ शर्म और इनफाल के आसार होते थे, गोया उनको एक भारी निज़ामत का सामना दरपेश है। लेकिन मेरे लिए काफ़ी न था कि सिर्फ इसी कदर करान से कोई राय ज़ाहिर कर सकूं। इतने में 1886 या 1887 में
ایک برمو صاحب کا ایک رسالہ جو نیوگ کے 12 میں ستیارت پرکاش کے لالچ سے انہوں نے لکھا تھا، مجھ کو ملا۔ اس رسالہ میں صاف طور پر تحریر تھا کہ ایک عورت زندہ خامد والی اولاد کے لالچ سے نیوگ کر سکتی ہے، یعنی کسی دوسری سے مجامعت کرا سکتی ہے، جب تک کہ اس غیر آدمی کا حمل ٹھہر جائے۔ میں نے اس رسالہ کو بھی خوب توجہ سے پڑھا، مگر سچ تو یہ ہے کہ مجھے اس رسالہ پر بھی اعتبار نہ آیا، اور میں نے یہ خیال کیا کہ غالباً یہ رسالہ پنڈت اگنی ہوتری صاحب کے ہاتھ سے نکلا ہے، اور میں سنتا ہوں کہ آریہ صاحبوں اور ان کے باہم سخت عداوت ہے، اس لیے ممکن ہے کہ پنڈت صاحب نے عداوت کے جوش سے اپنی طرف سے کوئی حاشیہ چڑھا دیا ہو۔ لیکن جب میں ستیارت پرکاش کے حوالے اس میں دیکھتا تھا تو میرا پھر خیال اس طرف جھک جاتا تھا کہ کیوں کر ممکن ہے کہ کسی کا آدمی چھوٹے حوالوں سے ناحق اپنے سے الزام کے نیچے لاوے، مگر بہرحال اس وقت بھی میں قابل تسلی کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ پھر مجھے کلکتہ کے بعض نامی پنڈت صاحبوں کی رائے کی کیفیت بذریعہ ایک اخبار کے معلوم ہوئی جو بڑے جوش سے نیوگ کے مسئلہ کے حامی تھے، مگر پھر بھی میں نے دل میں کہا کہ کلکتہ ہم سے بہت دور ہے، ممکن ہے کہ کسی اخبار والے نے اس میں جھوٹ ملا دیا ہو۔ بالآخر یہ دل میں آیا کہ پنڈت دیانت کی کتابوں کو آپ ہی سنیں، اور ساتھ ہی یہ بھی قرین انصاف سمجھا گیا کہ اگر دیانت صاحب نے نیوگ کے بارے میں صرف اپنی ہی رائے لکھی ہو اور وید کا کوئی حوالہ نہ دیا ہو تو آریہ مذہب پر حقیقی طور سے کوئی الزام نہیں آ سکتا۔ وید پر تو تبھی الزام آئے گا کہ جب وہ ناپاک تعلیم اس کتاب میں پائی بھی جاوے جو الہامی مانی جاتی تھی۔ غرض میں نے یہ طریق فیصلہ قرار دے کر دیانت صاحب کی کتابیں بہم پہنچائیں، اور چونکہ سنا گیا تھا کہ پہلے چھاپا کی ستیارت پرکاش کو آریہ صاحب قبول نہیں کرتے، اس لیے تمام فیصلہ کا دوسرے چھاپا کی ستیارت پرکاش پر مدار رکھا گیا۔ چنانچہ وہ کتاب مجلس میں منگوائی گئی اور ایک صاحب ہماری جماعت میں سے صفحہ نمبر 113 سے عبارت کو پڑھنے لگے، اور پڑھتے پڑھتے اس مقام تک پہنچے کہ اتر نہیں کیونکہ جو استری پرش برم چرچ میں استحصا رہنا ہے تو کوئی بھی جو رونا ہوگا جو کل کی پرسپرا رکھنے کے لیے کسی اپنی سوجاتی کا لڑکا گود میں لے لیں گے اس سے کل چلے گا اور بے بھی چارنا ہوگا، اور جو برم چرچ نہ کر سکے تو نیوگ کر کے سنتان اتپر کر لیں، یعنی بے اولادی کی حالت میں دوسرا نکاح کرنا ہرگز درست نہیں اور نہ حاجت ہے، کیونکہ 2 تدبیریں ایسی جن میں نکاح کی کچھ ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یعنی یہ مرزا صاحب جو ہیں ان کی کتابوں کو چوری چوری سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور خود ٹول آ کر کے پھر ان کے اوپر لکھتے ہیں۔ ذرا سوچئے، خود غور کیجئے کہ مرزا صاحب نے کس طریقے سے ان کو ابھارا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے اور اسلام کے سلوک کے خلاف چلے۔ جی، آپ کی میں نے آخری آڈیو نہیں سنی، پہلے 2 سن لی ہیں، میں مختصر سا جواب دوں کیونکہ یہ وقت ختم ہو رہا ہے اور یہ مکالمہ ختم ہو سکتا ہے، تو میں چند چیزیں بیان کر دوں۔ دیکھیں، جو بھی آپ نے اعتراضات کیے ہیں ان میں صرف اعتراض ہی کی بدبو آتی ہے، اور غلط ثابت کرنے کے لیے آپ نے بڑا زور لگایا۔ میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ مرزا صاحب کی تمام تحریرات کو جو آپ پڑھیں گے تو یہ اعتراضات کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے، وہ خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ صرف میں چند بات یہ آخر میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وقت ہو چکا ہوا ہے کہ ہر چیز میں ایکسیپشنز ہوتی ہیں۔ کوئی جب ایکسیپشن ہوتی ہے جہاں پر خدا تعالیٰ نے بھی مختلف چیزوں پر جو ہے اپنے سخت الفاظ، بہرحال یہ تو ظلم ہے، کوئی شخص بار بار مجھے کال کرتے ہیں، بیچ میں سے آڈیو کٹ جاتی ہے، مجھے کینسل کرنی پڑتی ہے، میں جواب بھی نہیں دے سکتا، تو یہ تو اس طرح تو نہیں چل سکتا۔ میں ان کی آخری آڈیو بھی سنتا ہوں، مجھے چند منٹ دے دیے جائیں، وقت اوپر اڑنے والا ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو اعتراضات یا جو آپ کر رہے ہیں ان میں کچھ ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ اجازت بھی دیتا ہے۔ کچھ حالات میں خدا تعالیٰ چند مختلف جوابات کی یا مختلف طریق اختیار کرنے کی اجازت فرماتا ہے۔ قرآن کریم خود گواہ ہے۔ قرآن کریم جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سارے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ مومنین کے لیے وہ کتاب ہے، مومنین پڑھتے ہیں اور ان الفاظات کو استعمال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو آپ نے بیان کی، اور وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ نے عیسائیوں کی کتابوں سے اور آریہ سماج ہی کی کتابوں کے ریفرنس سے انہی کی باتوں کو انہی کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ تو آپ کے اعتراضات جو ہیں بالکل ان کی کوئی نہ سر ہے نہ پاؤں، کیونکہ مجھے آڈیو نہیں کرنے دی جا رہی ہے، آپ کے کوئی دوست احباب بار بار کال کرتے ہیں، تو اس لیے میں اپنا معذرت چاہتا ہوں، مزید کچھ کہنے کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتا،
اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ جن کو سمجھ عطا کرے وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. جنہوں نے سمجھنا اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ کھولے, ان کے لیے میں مزید جاری نہیں رکھ سکتا, مجھے بار بار منقطع کیا گیا ہے, تو اس لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین جس طریقے سے آخری آڈیوز میں مظفر صاحب کو کسی بدبخت نے یہ حرکت کی, اس پر میں نے کمنٹ کیا کہ افسوس ہے ایسے دوستوں پر جو یہ حرکت کرتے ہیں, کیونکہ اگر مظفر صاحب اپنی بات مکمل کر لیتے تو شاید مزید سمجھنے والوں کو سمجھنے والوں پر سننے والوں پر ان کی حقیقت یہاں ہو جاتی. تو خیر اس کے بعد یہ صابر بھائی نے بات کی اور اس مباحثے کو یہیں پر ختم کر دیا گیا. تو ان کے جواب میں یہ میں نے آخری آڈیو کی, اس کو ملاحظہ کیجئے, لیکن اس سے پہلے یہ صابر بھائی کی آڈیو سن لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں گروپ میں تشریف لانے والے اپنے دونوں معزز مہمانوں محترم عبید اللہ لطیف صاحب اور مکرم مظفر محمود صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جنہوں نے اپنے انتہائی قیمتی وقت سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. اور آج کے مناظرے میں جو ایک انتہائی افسوسناک صورتحال نظر آئی وہ یہ کہ کچھ شرپسند عناصر نے مظفر محمود صاحب کو دوران آڈیو ڈسٹرب کیا, اور جب وہ آڈیو ریکارڈ کرتے تھے تو بار بار انہوں نے 2-3 دفعہ کمپلینس بھی کی, اور اینڈ پہ بھی وہ اپنے عبید اللہ لطیف صاحب کے سوالات کے جوابات دیے بغیر انہوں نے اپنی گفتگو ختم کی. تو یہ بہت ہی غیر اخلاقی حرکت ہے, اور اس پہ ہم انتظامیہ کیا کر سکتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایسے دوست احبابوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. آمین ثم آمین. گروپ میں تشریف لانے والے تمام معزز مہمان جو ہمارے گروپ میں تشریف لائے اور انہوں نے آج کا یہ علمی مکالمہ سماعت فرمایا, تمام دوستوں کا بے حد شکریہ. اگلے مکالمے تک اپنے میزبان صابر حسین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالی اگلے کسی مکالمے میں کسی نئے موضوع کے ساتھ نئے دوستوں کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اسلام زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. انتہائی افسوس اور دکھ کی بات ہے مجھے اپنے ان دوستوں پر جنہوں نے یہ حرکت کی کہ بار بار مظفر صاحب کو ڈسٹرب کیا گیا, وہ اپنی آڈیو مکمل نہیں کر پائے. یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے, ایسی حرکات نہیں ہونی چاہیے اور یہ بالکل اصولوں کے خلاف ہے. دوستوں کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے تاکہ انسان اپنی بات کو مکمل کر سکے. جو شخص ایسا کام نہیں کرتا وہ انتہائی غلط اور گھناؤنی حرکت کرتا ہے. ان کو اللہ ہدایت دے, میں دعا ہی کر سکتا ہوں. لیکن ایک بات میں آخر میں واضح کر دوں کہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے واضح طور پہ کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کا شعور نہیں رکھتے. مرزا صاحب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شہید ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے مردہ کہا. پھر اسی طرح میں نے آپ سب کے دوستوں کے سامنے یہ چیز پیش کی کہ حدیث پیش کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بالطعان واللعان والفاحش والبذی, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن نہ تو طعنہ دینے والا ہوتا ہے, نہ لعنت کرنے والا, نہ بے حیا اور نہ ہی فحش کو. اور الحمدللہ میں نے مرزا صاحب کی کتابوں سے ان کی لعنتیں, ان کا طعنہ دینے کا انداز, ان کی فحش گوئی اور بے حیائی ان کی کتابوں سے آپ سب کے سامنے پیش کی, جس کا جواب مظفر صاحب قطعاً نہیں دے سکے. پھر اسی طرح میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, کہ اور انہیں گالی نہ دو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں پس وہ زیادتی کرتے ہوئے کچھ جانے بغیر اللہ کو گالی دیں گے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے یہ لوگ. اور مرزا صاحب نے یسوع مسیح سے عیسائی خدا مانتے ہیں, ان کو وہ سنائی
हैं, गालियाँ दी हैं और कुरान करीम की इस आयत की नाफरमानी की है। और जिस तरीके से मिर्ज़ा साहब ने हिंदुओं के बारे में लिखा कि उनका परमेश्वर नाप से 10 उंगली नीचे है, ये इंतहाई अल्लाह ताला की इस हुक्म की नाफरमानी है, जिसमें अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे फरमाया है कि वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्मिन। इसी तरह अभी तो और भी चीज़ें सामने आनी थी कि मिर्ज़ा साहब गैर महरम औरतों से टांगे दबवाया करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैत लेते हुए भी हाथ नहीं मिलाते थे औरतों से हाथ, और इस चीज़ का मिर्ज़ा साहब को भी एतराफ़ है। लेकिन मिर्ज़ा साहब गैर महरम औरतों से टांगे दबवाया करते थे, सारी सारी रात खिदमत करवाया करते थे। इस पर भी अभी मज़ीद गुफ्तगू होनी थी, लेकिन अफसोस के वक्त ख़त्म हो गया। तो तमाम दोस्तों को अल्लाह हाफिज़। जो चीज़ें मैंने बयान की हैं आप सबके सामने हैं। नाज़रीन, इसके बाद ये डिबेट ख़त्म हुई, तो उसके बाद आखिर में मोहतरम साबर भाई ने और मुनव्वर आसफ साहब ने कुछ कमेंट्स किए। तो दोस्तों के असरार पर ग्रुप को सवाल और जवाब के लिए ओपन किया गया और कुछ तबसरे हुए, वो इंशाअल्लाह इससे अगले हिस्से में आपके सामने पेश करेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी, लेकिन आखिर में फिर आपको याद दहानी कराता चला जाऊँ, हमारे यूट्यूब चैनल RQ यूट्यूब TV को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का पैगाम आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप वो वीडियो देख सकें। तो इंशाअल्लाह बकिया गुफ्तगू और सवाल जवाब जो हुए और जो तबसरे हुए वो इंशाअल्लाह इसी वीडियो के चौथे हिस्से में पेश किया जाएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।